گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم رضاعت کے بارے میں، یعنی دودھ کے جو رشتے ہوتے ہیں اس کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام کریں گے، اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق اہم معلومات انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن میرے زیادہ وہ نزدیک ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس موضوع پر مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اولاً تو یہ ارشاد فرمائیں کہ رضاعت ہے کیا اور قرآن و حدیث میں اس سے متعلق کیا بیان کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی آگے افزائش بڑھے، قیامت تک انسان کی نسل چلے، تو اس کے لیے نکاح کی ایک صورت پیدا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ ان کا آگے تک چلتا ہے۔ لیکن اسی انسانی تعلقات میں، رشتوں میں، بعض رشتے ایسے ایک انسان کے کسی عورت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جس رشتے کی بنا پر وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے کہ نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد ان رشتوں کے مابین حاصل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس بنا پر رشتہ ازدواج ان مخصوص رشتوں میں نہیں ہو سکتا، ان مخصوص عورتوں سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں ان عورتوں میں سے وہ عورتیں ہیں جو کسی بھی شخص کی نسبی محارم، یعنی نسب کے اعتبار سے جو محارم عورتیں ہیں، جس طرح ان سے نکاح حرام ہے، اسی طرح شریعت مطہرہ نے حرمت نکاح کی اور بھی کچھ وجوہات مقرر فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک وجہ سسرالی رشتہ بھی ہوتا ہے، کہ کسی آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس عورت کی جو ماں ہے، جو اس کی ساس کہلائے گی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی نکاح اب یہ داماد نہیں کر سکتا، بھلے بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی کا انتقال ہو جائے، تو اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ایک وجہ وہ دودھ کا رشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس مرد اور جس عورت کے درمیان یہ دودھ والا رشتہ پایا جائے گا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہوگا، تو اب یہ بچہ بڑا ہو کر اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہوگا۔ اسی طرح اس عورت کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں حرمت رضاعت کے حوالے سے بھی جن عورتوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ حرام ہوئی تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا تو اس عورت کی جو بھی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں جو اس عورت سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ اس دودھ پینے والے بچے پر بچے کے لیے رضاعی بہنیں بن جاتی ہیں۔ رضاعی یہ جو سردی میں کمبل رضائی جو اوڑھا جاتا ہے یہ نہیں ہے، یہ عین کے ساتھ ہے رضاعی، ٹھیک ہے۔
تو رضاعی بہنیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان رضاعی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے. تو رضاعی ماں جس نے دودھ پلایا اس سے نکاح حرام ہے, اور رضاعی بہنیں ان سے بھی نکاح حرام قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. مزید احادیث مبارکہ اگر اس حوالے سے. ہاں, مزید احادیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے مزید اس میں اور وسعت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن پاک میں ان 2 رشتوں کو بیان کیا گیا کہ جس عورت نے دودھ پلایا صحیح ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جس عورت نے دودھ پلایا اس کی بچیاں اس دودھ پینے والے بچے کے لیے رضاعی بہنیں ہیں, تو اب یہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اور احادیث مبارکہ میں ایک عمومی قاعدہ بھی اس حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے. تو اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ وہ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی گوش گزار کرنی ہے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے, معلوم ہو کہ حرمت رضاعت میں کون کون سی چیزیں, کون کون سی عورتیں حرمت رضاعت کے تحت حرام ہو جاتی ہیں. صحیح. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور اہل ایمان کے بہت پسندیدہ ہستی ہیں, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی شہادت کے بعد جو ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کے نکاح کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور یوں بھی رائے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حضرت حمزہ کی بیٹیوں سے یا بیٹی سے نکاح فرما لیں. تو جب یہ رائے, یہ بات سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضور کی رشتے میں چچا زاد بہن ہیں, ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تحل لی, ٹھیک, یہ میرے لیے حلال نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصولی قاعدہ حرمت رضاعت کے حوالے سے کون کون سی عورتیں کسی آدمی پر حرام ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. یعنی کسی آدمی پر نسب کے اعتبار سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے, ان عورتوں کا تعلق اگر رضاعی رشتے کے اعتبار سے بھی وہی عورتیں, اسی کیٹیگری کی عورتیں پائی جاتی ہیں, تو ان عورتوں سے بھی اس آدمی کا نکاح حرام ہوگا. اب نسب کے اعتبار سے کون کون سی عورتیں حرام ہیں؟ اس شخص کی ماں حرام ہے, تو رضاعی ماں بھی حرام ہے. اپنی بہن اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو رضاعی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو رضاعی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. رضاعی بیٹی کس طرح کہ ایک آدمی کی ایک عورت سے اولاد پیدا ہوئی اور اس عورت نے دودھ پلایا کسی بچی کو, تو اس ماں عورت میں اور اس بچی میں رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا. اب یہ جو شوہر تھا, یہ شوہر کی وجہ سے اس عورت کے ہاں ولادت ہوئی اور دودھ آیا, تو یہ دودھ دراصل شوہر کی وجہ سے آیا تھا. تو اس بنا پر اب یہ جو دودھ پینے والی بچی تھی یہ اس آدمی کے لیے رضاعی بیٹی بن گئی. تو جس طرح اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا, ایسی رضاعی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا, خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا, اپنی بھتیجی اپنی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہی رشتے رضاعت میں اگر پائے جائیں, مثلا دودھ پلانے, جو جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے شوہر کی بہن ہے, اس بچے کے لیے رضاعی پھوپھی بنی. دودھ پلانے والی عورت کی اپنی بہنیں, تو وہ اس کی رضاعی بہنیں بنی. اسی طرح رضاعی بھائی کی بچیاں وہ رضاعی بھتیجیاں بنی, رضاعی بہنوں کی بچیاں وہ رضاعی بھانجیاں بنی. تو جس طرح نسب کے اعتبار سے ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی, خالہ, بھتیجی, بھانجی سے نکاح حرام ہے, تو یہی حرمت کے جو اسباب رضاعت کے اعتبار سے یہی رشتے پائے جائیں گے, تو ان عورتوں سے بھی نکاح حرام قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا لا تحلوا لی, کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں, بظاہر رشتے کے اعتبار سے چچا زاد بہن ہے, اور چچا زاد بہن سے نکاح حلال ہوتا ہے. اسی لیے حضور کے لیے یہ رائے پیش کی گئی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں دوسرے رشتے کو بھی دیکھا کہ چچا زاد بہن تو ہیں,
حرمت نکاح کے اعتبار سے یہ تو وجہ نہیں بنتی کہ چچا کی بہنوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دوسری ایک وجہ پائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنت اخی من الرضاعۃ، یہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں۔ اللہ، حضرت حمزہ حضور کے نسب کے اعتبار سے جو چچا ہیں، لیکن حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت حمزہ کی بھی عمر حضور کی عمر کے مقابلے میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، تو حضرت حمزہ نے بھی جس عورت کا دودھ پیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عورت کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ تو اس عورت نے چونکہ دونوں کو دودھ پلایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت حمزہ یہ آپس میں اس دودھ پینے کی وجہ سے رضاعی بھائی بن گئے تھے۔ تو اب رضاعی بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے، تو جس طرح نسبی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے رضاعی بھائی کی بیٹی جو بھتیجی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگرچہ خونی رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، لیکن رضاعت کے رشتے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بھتیجی بن رہی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی حرمت کو بیان فرمایا، اور لا تحل لی، کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے اس حوالے سے وضاحت بیان کی، اور اس حوالے سے جو قرآن میں آیت مبارکہ ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا اور سنا، لیکن اس سے اب اس حوالے سے ارشاد فرمائے جیسے فی زمانہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم دین سے دوری ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، تو کیا دودھ پلانے کے حوالے سے اور بچے جو پی لیتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ فی معاشرہ کوئی بے احتیاطی پائی جاتی ہے، اور آگے چل کر یہ جو بے احتیاطی ہوگی کیا اس سے مطلب نقصان ہو سکتا ہے، کیا مطلب کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی کے لیے مطلب وہ ہو جائے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بے احتیاطی اس اعتبار سے ممکن ہے، یعنی آپ جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی عورت کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، اب دادی صاحبہ، نانی صاحبہ، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ ان کے اپنے بیٹوں کا کوئی بیٹا یعنی جو پوتا یا نواسا نواسی کوئی بھی روتا دیکھا آجا میرے لال، گود میں لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کے آپس میں جو بچے ہیں کزن کہلائے، دو بہن بھائیوں کے بچے کزن کہلاتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب دادی نے دودھ پلا دیا اپنے کسی پوتے کو، تو اب گویا ایک رشتہ وہ تو تھا کہ دادی اور پوتے کا رشتہ تھا نسب کے اعتبار سے، لیکن جب دودھ پلایا تو اب ایک رشتہ اور قائم ہو جاتا ہے، وہ رشتہ ہوتا ہے دودھ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ اگر دادی نے اپنے کسی پوتے کو دودھ پلا دیا تو دودھ پینے والا یہ پوتا دادی کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کا رضاعی بیٹا بن گیا، دودھ کے رشتے کے اعتبار سے بیٹا بن گیا، اور یہ اپنے والد، اپنی پھپھی، چچا، تایا، ان سب کا بھی رضاعت کے اعتبار سے رشتے میں بھائی بنا۔ تو اب مثال کے طور پہ اس بچے کا نکاح اب یہ کرنا چاہتے ہیں پھپھی کی لڑکی سے، تو ویسے دیکھیں تو یہ فرسٹ اسٹیپ کے کزن ہیں، لیکن اب یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جس طرح اس کے ابو، اس لڑکے کے والد جس طرح پھوپھی کی لڑکی کے ماموں ہوئے نسب کے اعتبار سے، اب اس نے دودھ پی لیا تو دودھ پینے کے اعتبار سے اب یہ اپنی پھوپھی کے لڑکے کا رضاعی ماموں بن گیا، اور رضاعی ماموں اپنی رضاعی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو دادیاں نانیاں محبت اور شفقت میں اس طرح دودھ پلا دیتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ ان کے دودھ پلانے کی وجہ سے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ نکاح پہلے جائز تھا کزنوں میں، لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رضاعت کا رشتہ کبھی ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دودھ پینے والی خالہ بن رہی ہوتی ہے اور یہ بھانجا ہوتا ہے، تو بھانجا اور خالہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا، کبھی پھوپھی بھتیجی کا، کبھی چچا بھتیجی کا، ماموں بھانجی کا، اس طرح کے رشتے بن جاتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے، اگرچہ وہ فرسٹ اسٹیپ کے کزن ہی ہوتے ہیں، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے دادی نانی کا وہ ایسے رشتے بن جاتے ہیں، تو سمجھے دروازہ کلوز کر دیا۔ تو اب اگر کسی نے دودھ پلایا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بات کی تشہیر کر دے، اعلان کر دے۔ اعلان سے مراد کوئی مائک پہ اعلان ہو سب جگہ نہیں، مطلب تشہیر سے مراد ہے کہ اپنے جو خاندان ہے، فیملی ممبر، ان کو بتا دے کہ بھائی میں نے تمہارے لڑکے کو اپنا دودھ پلا دیا،
اب یہ میرا بھی بیٹا بن گیا صحیح. اور اب میری جتنی بیٹیاں ہیں ان کا یہ بھائی بن گیا اور ان کی بچیوں کا، اور اپنے میرے جتنے بیٹے ہیں ان کی بچیوں کا اب یہ جو ہے وہ چچا اور ماموں بن گیا. صحیح. تو اس اعتبار سے اب یہ نکاح اس کا ان میرے کسی بھی پوتا پوتیوں سے کسی بھی پوتی سے نواسی سے نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں دودھ پلانے والی عورت کی اب یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بتائے. اگر اس نے نہیں بتایا، رشتہ تو بن چکا تھا، ٹھیک ہے، نہیں بتایا، راز رکھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ رضائی ماموں اور بھانجی کا نکاح ہو رہا ہوگا، اسی طریقے سے چچا اور بھتیجی کا نکاح ہو رہا ہوگا. تو یہ اگر پلایا ہے دودھ تو اس بات کی تشہیر ہونی چاہیے تاکہ یہ حرمت والے رشتے برقرار رہیں اور یہ آپس میں ان کے نکاح نہ ہو سکیں. بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں نانی کو خیال آتا ہے تو دادی کو خیال آتا ہے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اعلان اور تشہیر ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو یہ گفتگو ہوئی ابتدائی آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے دودھ پلانے کے حوالے سے، اور یہ جو بالفرض اگر کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یہ بھی آپ نے ابھی سماعت فرمایا. تو لہذا اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے سن لیا کہ اگر دودھ پلا دیا ہے تو قریبی جو رشتہ دار ہیں جو بھی اعلان کی صورت بنتی ہے وہ بتا دیا جائے تاکہ آگے چل کر کوئی ناجائز حرام فعل جو ہے وہ صادر نہ ہو. مزید انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. ابھی آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد ندیم اتاری مرتخاب سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ رضائی بہن، رضائی بھتیجی وغیرہ سے کیا شرعی پردہ بھی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ میری سسٹر ہے، میری والدہ نے دوسرے میری چچائی امی کے بیٹے کو دودھ پلا دیا تھا، کیا ہم اس سے نکاح کر سکتے؟ یا نکاح نہیں کر سکتے، اس پر پردہ اس کے ساتھ واجب ہے؟ اگر پردہ نہیں کر سکتی تو اسے مل سکتی ہے آج جیسے عام لڑکیاں ملتی ہیں، جیسے عام بہن بھائی ملتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کلمہ کفر سرزد ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہے تو اس صورت میں کیا یہ نکاح فسخ ہوا یا طلاق بائن ہوئی؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ. انشاءاللہ سر. رضائی بہن جو ہے اس سے پردہ، اور یعنی یہ تو ہم نے بھی دودھ کے حکام سن رہے ہیں نا، تو مزید آگے جو اس سے متعلق احکام بنیں گے. جی دیکھیں، اس میں رضاعت ثابت ہونے کی وجہ سے نکاح حرام ہوا. ٹھیک ہے. نکاح حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے محارم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی رضائی بہن جو ہے یہ بھی جس طرح نسبی بہن ہوتی ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ بہن اپنے بھائی کے سامنے چہرہ کھول کے یا اس میں بالوں کو ظاہر کر سکتی ہے، تو یہ پردہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو رضائی بہن ہے تو وہ رضائی بھائی کے لیے محرم بن جاتی ہے. صحیح. لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے خدشات پھر بھی رہتے ہیں، تو احتیاط ایسے رشتوں میں تھوڑا کرنی چاہیے، لیکن محرم ہیں. ٹھیک. یہ ایک دوسرے کو مطلب دیکھ سکتے ہیں اور یعنی پردہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ دوسری جو کال تھی وہ آپ نے بھی سن لی تھی کہ جو ان کی والدہ نے، دوسرا سوال جو تھا ان کی والدہ نے تائی کے بیٹے کو دودھ پلا دیا. تو اب ان کی جو بہن ہے وہ آیا تائی کے لڑکے سے پردہ کرے نہ کرے، تو اس حوالے سے ان کا کچھ سوال تھا. تو یہاں پہ بھی وہی صورت ہے کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کے تائی کے لڑکے کو دودھ پلا دیا، اور یاد رکھیں دودھ پلانے کا ایک زمانہ ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ 4-5 سال کے بچے کو دودھ پلا دیا تو بھی وہ رضاعت ثابت ہو، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. بچے کی اسلامی مہینے کے اعتبار سے 2.5 سال اگر عمر ہے، 2.5 سال یعنی 30 مہینے اسلامی اعتبار سے، اگر اس دوران میں کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے کی وجہ سے رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. حرمت رضاعت ثابت ہو گئی. تو اگر آپ کی والدہ نے تائی کے لڑکے کو 2.5 سال کی عمر کے اندر اس کی دودھ پلا دیا تھا تو وہ آپ کی والدہ کا رضائی بیٹا بن گیا، آپ کا بھی وہ رضائی بھائی بن گیا، اور آپ کی بہنوں کا بھی رضائی بھائی بن گیا. تو لہذا جس طرح آپ سے پردہ نہیں بہن کا، تو اسی طرح رضائی بھائی سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ بھی مطلب محرم ہی ہے. ٹھیک. کلمہ کفر اگر منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمائے، تو نکاح پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اور پھر اگر بالفرض نکاح پہ اثر پڑتا ہے
تو کیا یہ 3 طلاقیں ہوں گی، طلاق بائن ہوگی، کیا ہوگی؟ معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو، یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا. فسخ نکاح یہ طلاق نہیں ہوتی. صحیح. اگر نکاح کسی معاذ اللہ شوہر کے مرتد ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے تو دوبارہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے. اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے. ٹھیک ہے. بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے. صحیح. ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، یہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے. لیکن یہ جو رشتہ ان کا ٹوٹا ہے اس کو فسخ نکاح کہا جائے گا. نکاح ختم ہو گیا. صحیح. یہ طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. طلاق نہیں ہے اور فسخ نکاح ہے. نکاح ٹوٹ گیا اور دوبارہ انہوں نے اس نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا، تجدید نکاح کیا. تو یہ فرق یوں ظاہر ہوگا کہ اگر آئندہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، صحیح، تو 3 طلاقوں کے بعد ہی عورت اس کے اوپر حرام ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ بحرمت غلیظہ حرام ہو گئی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو اب 2 مرتبہ طلاق دے گا تو حرام ہوگی، ایسا نہیں ہے. اور عدت کے بھی احکام کا فرق تو بھی یہ کہ مرتد ہونے کے اعتبار سے نکاح میں جو ہے وہ طلاق نہیں پڑتی. یہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دوبارہ توبہ تجدید ایمان کر کے تجدید نکاح کر لے تو یہ طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے بھی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے رضاعت کے حوالے سے، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول 2 سوال بن رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دودھ کتنی مقدار میں پیا جائے گا جس سے رضاعت ثابت ہو. دوسرا یہ کہ بظاہر ظاہر ہر طرح کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو مطلب دودھ ہی تو پیا ہے، بجائے حرمت کیا بنی؟ کیا ہوا؟ کوئی برا کام تو نہیں کیا؟ مثال مطلب رشتہ کیوں حرام ہو گئی؟ یہ اس سے تو ہمارے دل میں تھی کہ اس سے اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں حرام ہو گئی؟ دیکھیں، اس میں دودھ کی جو مقدار ہے اس میں کوئی لیمٹ مقرر نہیں ہے. فقہ حنفی کے اعتبار سے ہی ہمارے جو بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں مدنی چینل پہ شرعی مسائل، تو یہ فقہ حنفی کی روح سے بیان کیے جاتے ہیں. تو فقہ حنفی میں دودھ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنی مرتبہ پیٹ بھر کے پیا ہو، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. عورت کا دودھ بچے کے حلق سے نیچے اتر گیا، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بن گیا. ٹھیک ہے. دودھ کی اس میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. اب دوسرا سوال کہ یہ رشتہ کیوں قائم ہو جاتا ہے؟ صحیح. تو دراصل ہم نسبی رشتے کو بھی اگر سامنے رکھیں کہ ایک شخص پر اس کی بہن کیوں حرام ہے، صحیح، سگی بہن، نسبی بہن کیوں حرام ہے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ مرد اور وہ عورت یعنی بہن بھائی، صحیح، ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے. رشتہ یعنی خونی ایک رشتہ، ریلیشن شپ بن جاتی ہے. صحیح. کہ اور یہ ریلیشن کے اعتبار سے یہ گویا اپنے باپ کا ایک جز ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح جو لڑکی ہے وہ بھی اپنی ماں باپ ان کا جز ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ذریعے ماں کے رحم میں ایک جز منتقل ہوتا ہے. پھر وہاں سے مزید پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے، ایک زندہ وجود دنیا میں تشریف لے آتا ہے. تو ماں اور باپ دونوں کا اس میں ایک جز شامل ہوتا ہے. ٹھیک. تو اسی جزئیت کے تعلق اور رشتے کی وجہ سے یہ بیٹا یہ بیٹی ایک دوسرے کے بہن بھائی بنتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے کوئی عورت جب کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، صحیح، تو اس بچے کے حلق سے جب دودھ اترتا ہے تو وہ دودھ اس بچے کے جسم کا جز بن جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اس عورت کے جسم کا ایک حصہ اس دودھ پینے والے بچے کے جسم میں پہنچ چکا ہے. تو جس طرح یہ اس کا نسبی بیٹا صحیح یا بیٹی، اس کے اندر بھی ماں کا ایک جز منتقل ہوتا ہے. صحیح. تو اسی طرح دودھ کے اعتبار سے بھی اس دودھ پینے والے بچی میں بھی ایک جز منتقل ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس دودھ پینے کے اعتبار سے وہ گویا اس کا جز ہے. اب اس عورت کے جتنے بھی بچے پہلے سے تھے، لڑکا تھا تو دودھ پینے والی لڑکی، وہ گویا اسی جز دودھ کے اس ذرے اس قطرے کی وجہ سے ایک ریلیشن شپ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یوں رضائی وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں. وہ جو شوہر ہوتا ہے اس عورت کا، دودھ پلانے والی کا شوہر، جس کی
ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ جو دودھ ہوتا ہے اس کا سبب بھی وہ شوہر کا ایک جز ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ رضائی باپ ہو جاتا ہے. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس میں ایک تعلق اور ایک خاص جز کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے. تو مدی چل کے ناظرین، ابھی دوران کلام یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ یعنی دودھ کی وجہ سے جو رشتے یہ ان کی حرمتیں قائم ہوتی ہیں، تو اس کی بھی ایک جو علت ہے، ایک وجہ ہے، وہ بھی بیان کی گئی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے اور کس انداز میں اس طرح کے رشتے جو ہے بنائے گئے ہیں. تو لہذا اس میں احتیاط بھی ہم نے بیان کی کہ کیا کیا احتیاطیں اس میں کرنی ہوتی ہیں. مزید انشاءاللہ ہم اس پر بھی کلام کر رہے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. میری امی کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور میرے ابو کی بھی پہلے شادی ہوئی. میری ابو کی اولاد اور جو میری امی کے پہلے بچے تھے نا، اس میں لڑکی اور ادھر کا لڑکا، تو کیا ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی والد نے مطلب یعنی شاید یہ دوسری شادی کا ہی بنے گا معاملہ. یعنی والد والد کی دو شادیاں ادھر ماں کی، اور ادھر جو خاتون ہیں دوسری ان کے بھی دو شوہر تھے، ایک کا انتقال یا طلاق کوئی بھی صورت بنی. تو یعنی ان کا لڑکا ہے ادھر لڑکی ہے. اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں کہ والد صاحب کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی، صحیح، اور جو والد صاحب نے دوسری بیوی سے نکاح کیا تو ان کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا. صحیح. تو اس بیٹے یعنی اس سوتیلی ماں کے پہلے شوہر سے بیٹے اور اپنے والد کی پہلی بیوی سے جو بیٹی تھی، ان کا آپس میں نکاح بیٹے بیٹی کا، تو بظاہر اس میں کوئی حرمت نکاح کی کوئی صورت نہیں بنتی. صحیح. اس لیے کہ اس عورت کے ماں باپ الگ ہیں. صحیح. ایک باپ تو یہی ہے. صحیح. جو سائل نے جس کے حوالے سے سوال کیا کہ باپ تو یہی ہے لیکن ماں فوت ہو گئی ہوگی. صحیح. اچھا، دوسری طرف جو عورت ہے جو بیٹا اپنے ساتھ نکاح میں لائی تھی تو اس بیٹے کا باپ الگ ہے. صحیح. اس کی ماں بھی الگ، باپ الگ، ادھر اس کے ماں اور باپ دونوں الگ. ٹھیک ہے. تو رضاعت کا بھی کوئی صورت نہیں بنی. صحیح. اور نسب کے اعتبار سے بھی کوئی صورت نہیں بنی. تو نکاح کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے. اور کوئی وجہ شرعی معنی شرعی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. حرمت نسب کے اعتبار سے یا حرمت رضاعت کے اعتبار سے اس طرح نکاح میں کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے نکاح جائز ہے، ہو سکتا ہے. چل کے ناظرین، کتنی اہم معلومات الحمدللہ عز و جل ہمیں اس حوالے سے حاصل ہو رہی ہے. آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد میرا نام ہے، میں آپ کی اس مسافر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ بیٹے کو تو اور بیٹی کو کتنے عرصے تک دودھ پلانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مزید. میرا سوال یہ تھا کہ اگر عورت بیٹی کو دودھ نہ پلایا ہو اور اس کو کسی اور نے دودھ پلا دیا تو کیا جو بیٹی اصل جس عورت کی پیدا ہوئی تھی اور اس کے جو دوسرے بیٹے ہوں گے، کیا اس کے ساتھ وہ پردہ وغیرہ کا کے احکامات ہوں گے؟ کیونکہ دودھ کسی اور نے پلایا ہے اور پیدا کسی اور کی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی فرمائیں. صحیح. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا اپنی پھپھی کا جیسے پیا تو پھپھی کی جتنی بیٹیاں ہیں یا جتنے ان کے بچے ہیں سب اس کے بہن بھائی بن گئے رضائی. تو اب کیا جو اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں کیا وہ بھی رضائی بہن بھائی ہوں گے پھپھی کے بچوں کے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اچھا، یہ دودھ کی جو مدت آپ نے بیان فرمائی ہے تو بیٹا بیٹی کا فرق ہے اس میں؟ نہیں، یہ فرق عوام کرتی ہے. ٹھیک ہے. شریعت مطہرہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. ٹھیک ہے. لڑکا ہو لڑکی ہو، بچہ بچی، دونوں کو دودھ پلانے کی جو جائز مدت ہے وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی ان کو دودھ چھڑانا ضروری ہوگا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی 2 سال تک پیے گی اور لڑکا 2.5 سال تک پیے گا، تو ایسا فرق شریعت مطہرہ نے نہیں رکھا. ٹھیک. دونوں کو ہی 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور یہ کس ٹائم ہوگا؟ پہلے سے ہی دودھ تھوڑا روکنا شروع کیا جائے گا. صحیح. دودھ کے علاوہ بقیہ غذا فراہم کی جائے گی تو بچہ دودھ کی چھوڑ سکتا ہے. صحیح. ورنہ 2 سال ہونے پہ آپ ایک دم بریک لیں کہ اب تجھے روٹی کھلانی ہے یا کچھ اور دینا ہے، دودھ نہیں پلانا، تو یہ بچے کے لیے آزمائش ہوگی، مشکل ہو ماں کے لیے بھی مشقت ہے. تو اس لیے عام طور پہ جو سمجھدار ہوتی ہیں وہ خواتین یہی کرتی ہیں کہ بچہ 1 1.5 سال کا ہونے لگتا ہے تو وہ اور غذا پر بھی اس کو لے آتی ہیں. ٹھیک. تاکہ وہ بچہ جب اپنی عمر کو پہنچے تو دودھ نہ طلب کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اہل عرب میں تو یہ رائج بھی تھا. خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اطراف کے اندر بچے
بھیج دیے جاتے تھے، تو پیدا بچہ ہوا، اس کی جو اصلی جو ماں ہے اس نے تو دودھ نہیں پلایا، کسی دوسری نے دودھ پلایا، تو کیا اس میں بھی کوئی صورت بنتی ہے ایسی؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا جو سائل نے سوال کیا کہ جس عورت سے بچی پیدا ہوئی ہے اس نے دودھ نہیں پلایا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اب وہ کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا، تو اب اس جو جس سے پیدا ہوئی اس کے جو بچے ہیں صحیح کیا ان سے کوئی رشتہ، تو چونکہ وہ پیدا ہی اسی عورت سے ہوئی ہے تو اس عورت سے یعنی جو ماں ہے اس ماں سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ اس کے سگے بہن بھائی ہی کہلائیں گے. صحیح. تو اپنے سگے بہن بھائیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھلے ماں نے دودھ نہیں بھی پلایا ہو. صحیح. تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں کا ہو سکتا ہے اس سائل محترم کا جو بھی سوال ہے وہ شاید بعض لوگوں کے ذہن کی عکاسی کر رہا ہو کہ بہن بھائی اسی وقت حرام ہوں گے ایک دوسرے کے لیے جب دونوں نے اپنی ماں کا دودھ بھی پیا ہو. صحیح. تو سگے بہن بھائیوں کا جو نکاح ایک دوسرے سے حرام ہے اس میں دودھ پینا شامل نہیں ہے. صحیح. ان کا وہ خونی بلڈ ریلیشن جو ہے نا وہی کافی ہے. ٹھیک. اچھا یہ کہ پھپھی کا دودھ پیا، اب پھپھی کے جو بچے تھے یہ اس کے بہن بھائی ہو گئے، اب یہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں تو ان پھپھی کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ریلیشن؟ لیکن پھپھی اگر دودھ نہیں پلاتی صحیح تو یہ بچہ اپنی پھپھی کی بیٹیوں کا کیا بنتا؟ کزن. ٹھیک ہے، نکاح کر سکتا تھا نا. صحیح. تو اس نے دودھ پیا ہے اپنی پھپھی کا تو یہ اپنی پھپھی کا بیٹا بنا ہے رضاعت کے اعتبار سے. صحیح. تو رضاعت کے اعتبار سے پھپھی کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضائی بہنیں بنی ہیں، جبکہ اس کے اپنے جو اپنے بھائی ہیں اس لڑکے کے اپنے جو بھائی ہیں جنہوں نے پھپھی کا دودھ نہیں پیا وہ اپنی اصل پہ قائم ہے. صحیح ہے کہ وہ کزن ہیں، پھپھی کی بیٹیوں کے وہ کزن ہیں، وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن جس بچے نے دودھ پیا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. پھپھی کی چاہے بڑی بیٹی ہو یا چھوٹی بیٹی ہو یا جس وقت اس نے دودھ پیا اس کے ساتھ ہم عمر بیٹی ہو. صحیح. دودھ پینے کا زمانہ بعض لوگ یہ بھی فرق مشہور کیا ہوا ہے، حالانکہ شریعت مطالعہ نے ایسا کوئی فرق بیان نہیں کیا. ٹھیک. کہ دودھ پینے کا زمانہ بھی ہے کو ایسا نہیں ہے. کسی بھی عورت کی سب سے بڑی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی صحیح وہ دودھ پینے والے بچے پر حرام ہو جاتی ہے. صحیح. اب زمانہ بھلے کتنے ہی سالوں کا فرق ہو. صحیح. تو ساتھ دودھ پینے والی بچی بھی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں پیدا ہونے والی بچیاں بھی رضائی بہنیں بن جاتی ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو رضاعت کے حوالے سے الحمدللہ اہم احکام ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے، اس موضوع پر کہ کیا معلومات دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ؟ اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ رضاعت ایک اہم ترین ایک رشتہ ہے. صحیح. اور اس رشتے کی بھی ایک قدر ہے. صحیح. اس قدر کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا ادب کیا کرتے تھے. صحیح. کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے قیام کے لیے، ان کو تعظیم دینے کے لیے، ان کی عظمت صحابہ میں ظاہر کرنے کے لیے قیام فرما لیا کرتے. سبحان اللہ. تو ان کے لیے چادر بچھانا اس طرح کے معمولات بھی ہوتے. تو یہ کیا ہے، جس طرح نسبی ماں ہوتی ہے جس سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، صحیح. جس طرح اس کا ایک ادب احترام ہے، تو اسی طرح دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ بھی رضائی ماں ہے، اس کا بھی ایک ادب مقام مرتبہ ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ رضائی رشتوں کو بھی تعظیم دی جائے. اب رضائی ماں ہے اس کا ادب ہوگا، رضائی بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، تو ان سب کا بھی ایک رشتہ چونکہ ایک آدمی سے بن جاتا ہے تو ان رشتوں کا بھی احترام کیا جائے اور یہ ان کا محارم ہوگا، محرم ہوگا. تو اس حوالے سے جو ان کے حقوق سمجھے جاتے ہیں تو اس ریلیشن کو برقرار رکھے، ان کے ساتھ بھی ایک طرح کی مطلب میل ملاپ رکھے. لیکن چونکہ یوں سمجھیں کہ رضاعت اور نسب کے اعتبار سے، حرمت نکاح کے اعتبار سے تو سیم ہے، برابر ہیں. صحیح. لیکن سگی بہنوں اور رضائی بہنوں میں وہ تھوڑا سا ایک آدمی ذہن میں فطور شیطان ان کے درمیان فرق کے اعتبار سے کر سکتا ہے. صحیح. کہ رضائی بہنوں کو شاید وہ ایسی اہمیت نہ دے صحیح.
اور ان کو اچھی نظر سے نہ دیکھے صحیح. تو یہ معاملہ ممکن ہے ہوتا ہو. صحیح. تو اس حوالے سے بھی جب ایک شریعت مطالعہ نے کسی عورت کو حرام قرار دیا ہے صحیح. تو اب اس کو بری نگاہ سے دیکھنا ایک عام عورت کے مقابلے میں جو اجنبیہ ہے صحیح. اس کو بری نظر سے دیکھے تو بھی گناہ گار ہوتا ہے. اور جو عورت ایک آدمی پہ حرام قرار کر دی گئی ہے, چاہے وہ بہن ہو, بھتیجی, بھانجی ہو یا رضاعت کے اعتبار سے یہ رشتہ ہو, تو اب ان کو بری نظر سے کوئی دیکھے گا تو یہ گناہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی توجہ دینی چاہیے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے دوران کلام کئی رشتوں کا پھر آپس میں شادی کا بتایا کہ بھائی اس طرح شادی ہوگی نہیں ہوگی, کوئی فارمولہ ہے اس کا ایک عام اسلامی بھائی کے لیے کہ وہ اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس کو بھی پتہ چل جائے کس سے شادی ہوگی کس سے نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اس میں کوئی فارمولہ ایسا کہ سب کو جمع کر لیا جائے تو اس طرح کا فارمولہ تو خیر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. علماء اور فقہاء نے ممکن ہے اس کو جمع کیا ہو کسی فارمولے کے تحت, لیکن یہ ہے کہ یاد رکھنے کے لیے کہ کون کون سی عورتیں ایک آدمی پر حرام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہار شریعت کا 7واں حصہ, اس کے اندر ہے محرمات کا بیان. صحیح. یعنی کن عورتوں سے ایک آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا, تو ان عورتوں میں نسب کے اعتبار سے کون سی عورتیں حرام ہیں, رضاعت کے اعتبار سے کس طرح حرمت ثابت ہوتی ہے جس کا آج ہم نے بیان سنا. یہ سمجھو مکمل نہیں ہے, ابھی بہت سے مسائل باقی ہیں جو بیان ابھی نہیں ہوئے. اسی طریقے سے سسرالی رشتے کے اعتبار سے حرمت مصاہرت جس کو کہا جاتا ہے اس کے اعتبار سے کون کون سی حرمت کی وجہ بن جاتی ہیں, وہ پورا ایک ٹاپک ہے. اسی طریقے سے ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے یا کسی کی عدت میں ہے, طلاق یا وفات کی عدت میں, تو اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو کافرہ ہے, مشرکہ ہے, جو بت پرستی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے اور کسی دین سماوی کا بھی یعنی سابقہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دین ہیں ان میں سے کسی کے بھی دین کی پیروی نہیں کرتی, تو ایسی مشرکہ عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک آدمی 4 بیویاں بیک وقت بشرط عدل و مساوات وہ اگر نکاح میں لاتا ہے تو لا سکتا ہے, لیکن 5ویں کو 4 کے ہوتے ہوئے وہ نہیں لا سکتا. اسی طریقے سے اور چند ایک صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کا کسی آدمی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں ایک صورت یہ ہے کہ بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن یعنی سالی اس کو نکاح میں نہیں لا سکتا. بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتا. اسی طرح اس کی خالہ یا پھوپھی کو نکاح میں نہیں لا سکتا جب تک کہ بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے. ٹھیک, مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں. ایک عورت ہے اس کی پھوپھی انتقال کر گئی, کیا وہ اپنے پھوپھا جان سے شادی کروا سکتے ہیں؟ پھوپھی انتقال کر گئی, پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے لڑکی کا. ٹھیک ہے, پھوپھا سے نکاح. اگلی کال. یہ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے جب شادی ہوتی ہے تو دولہے کو 3 دن پہلے سے ہلدی تیل لگاتے ہیں پورے جسم میں ان کی پھوپھی لوگ, تو کیا مطلب دولہے کو ایسا کروانا چاہیے کہ ہلدی تیل اپنے جسم میں لگوا سکتا ہے کہ نہیں لگوا سکتا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, پھوپھی والا پھوپھی کے انتقال کے بعد جو پھوپھا ہیں ان کا پھوپھی کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی جو خواتین پھوپھی کے شوہر کو پھوپھا پھوپھا کہتی ہیں اور وہ رشتے کے اعتبار سے وہ بھتیجی کا ایک کانسیپٹ ہے, تو یہ پھوپھا یہ چچا اور تایا کی طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اگر ہوتا تو پھوپھی سے نکاح کیسے ہوتا؟ تو پھوپھی کا جو شوہر ہے یعنی پھوپھا وہ کسی عورت کے لیے اجنبی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے چچا کی جو بیگم چچی ہیں, چچی جو چچا کا لڑکا ہے بھتیجا ہے, تو بھتیجے اور چچی کے مابین بھی رشتہ حرمت کا نہیں ہے. یعنی وہ اجنبی ہیں. تو پھوپھا وہ بھی اجنبی ہوتا ہے ایک عورت کے لیے. اسی طریقے سے جو خالو ہوتے ہیں وہ بھی ایک عورت کے لیے اجنبی ہوتا ہے. تو پھوپھی کے انتقال کے بعد پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے, خالہ کے انتقال کے بعد خالو سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ماموں کے انتقال کے بعد مومانی سے, اور اسی طریقے سے چچا کے انتقال کے بعد چچی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ اور کوئی حرمت کی وجہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, شادی سے پہلے دولہا صاحب جو ہوتے ہیں ان کو 3 دن تک وہ ہلدی وغیرہ بتا رہے ہیں. ہلدی اور تیل ہمارے یہاں پہ اس کو ابٹن لگانا کہا جاتا ہے. تو وہاں ہلدی تیل کا چونکہ مکس تو کیا جاتا ہے,
ملائی وغیرہ بھی مکس کرتے ہیں، سب کو ایک پورا آئٹم ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں لگانا دولہے کو شادی کے اس مواقع پر صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. صحیح. دولہے کے علاوہ پرانے دولہے بھی یہ لگا سکتے ہیں. صحیح. 10-10 20-20 سال جن کو ہو گئے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جائز چیز ہے. صحیح. ایک خوبصورتی لانے والی ایک چیز ہے، جسم میں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو ابٹن لگانا جائز ہے دولہے کا یا دولہے کے علاوہ کسی بھی اور اس کے چھوٹے بڑے بھائیوں کا ابٹن لگانا جائز ہے. سوال یہ تھا کہ دولہے کو اس کی پھوپھیاں یعنی جو خواتین ہیں وہ ابٹن لگاتی ہیں، خالہ تو پھوپھیاں تو بہنیں، تو یہ ابٹن لگائیں تو ان کا لگانا جائز ہے. صحیح. کیونکہ یہ محارم ہے، خالہ، پھوپھی، بہن، بھتیجی، بھانجی. صحیح. لیکن چچی تائی نہیں لگائیں گی. صحیح. مومانی نہیں لگائیں گی، یہ اس کی محرم نہیں ہے. تو غیر محرم عورتوں سے نہ لگوائے. محارم جو عورتیں ہیں وہ اپنے اس محرم مرد کو ابٹن لگا سکتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جسم پہ، کمر پہ، تو بازوؤں پہ، سینے پہ اس طرح جو ابٹن لگایا جائے گا کسی بھی ایک جانب کوئی بری نظر نہ پائی جائے. صحیح. لگانے والے کے ذہن میں کوئی برا خیال نہ ہو، ایسی جس کو لگایا جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں بھی کوئی برا خیال لگانے والی کے بارے میں نہ آئے. صحیح. تو اگر ایسا لگتا ہے کسی کو برا خیال آتا ہے یا بری سوچ پیدا ہونے لگتی ہے تو اب نہیں لگوا سکتا. صحیح. اگر نہیں پیدا ہوتی تو لگوا سکتا ہے. ٹھیک. مزید کال. اطاری فرام جنگ. مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر عورت نے دودھ نکال کے رکھا تھا پیالے میں لیکن وہ کسی بچے نے پی لیا جس کی عمر 2.5 سال سے زیادہ تھی تو کیا وہ بھی رضائی بہن بھائی بن جائیں گے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ بچے کی عمر اگر 2.5 سال سے زیادہ ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. صحیح. تو یہ رضائی بیٹا بھی نہیں بنے گا اور اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں ان کا رضائی بھائی بھی نہیں بنے گا. صحیح. تو حرمت رضاعت وہ ثابت ہوتی ہے 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا جائے تو ثابت ہوتی ہے، ورنہ ثابت نہیں ہوتی. مزید کیا فرمائیں گے رضاعت کے حوالے سے؟ اب اس میں دیکھیں رضاعت، اس میں دودھ کے حوالے سے یہاں یہ صورت بعض اوقات پائی جاتی ہے، جیسے ایک فارمولہ جو حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ رضاعی رشتے میں وہ عورتیں حرام ہوتی ہیں کہ جو کسی آدمی پر جو عورتیں نسب کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ عورتیں بھی رضاعت کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ رشتوں کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اپنے بھائی کی جو بھی ماں ہے وہ اپنی ماں کہلائے گی. صحیح. یا سوتیلی ماں کہلائے گی، کوئی بھی ہوگی، تو اس ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح. لیکن رضاعی بھائی کی حقیقی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رضاعی بھائی کی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک شخص کی ماں نے کسی لڑکے کو دودھ پلا دیا تھا. صحیح. تو وہ لڑکا اس کا کیا ہوا؟ رضاعی بھائی. ٹھیک. اب وہ جو جس لڑکے نے دودھ پیا تھا اس لڑکے کی جو ماں ہے، صحیح، ٹھیک، اس سے اس آدمی کا نکاح ہو سکتا ہے. صحیح. کہ رضاعت ثابت ہوئی اس لڑکے کی اس کی ماں سے. صحیح. نہ کہ اس آدمی کی اس رضائی بھائی کی ماں سے. صحیح. تو وہ نکاح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو رضائی بھائی ہے اس کی بہن، اس سے رضائی بھائی کی جو بہن ہے، اس کو یوں لے لیں کہ ایک لڑکے نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تو وہ لڑکا آپ کی والدہ کا تو رضائی بیٹا بنا اور اس رشتے سے آپ کا رضائی بھائی بنا. لیکن وہ جس عورت کا بیٹا ہے، صحیح، اس کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، صحیح، جو اس رضائی بھائی کی حقیقی بہنیں ہیں. صحیح. تو آپ کا نکاح رضائی بھائی کی حقیقی بہنوں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے نسبی بھائی کی حقیقی بہن سے نہیں ہو سکتا. اب وہ یا تو سگی بہن ہوگی، صحیح، یا سوتیلی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں اضافہ مزید اس میں یہ ہے. سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں ایک کال ہم لیں گے. احسن نواز اطاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرض پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے؟ فرض پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی، یعنی سنتیں نہیں پڑھی، نوافل نہیں پڑھی. سنتیں اگر کوئی نہیں پڑھتا، عادت بنا لیتا ہے اور سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا. فرض اگر ادا کرتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سنتیں
وہ فرائض کی محافظ ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر کسی اعتبار سے فرائض میں کوئی کمی ہوتی ہے, نقص ہوتا ہے, یہاں نقص سے مراد کوئی واجبات کا ترک نہیں, کوئی مکروہات کا ارتکاب نہیں, ویسی نماز میں وہ للہیت نہیں تھی, ثواب کے اعتبار سے کوئی کمی آ رہی تھی, تو یہ سنتیں جو نا اس ثواب کو مکمل کر دیتی ہیں. تو سنتیں فرائض کی محافظ ہیں. حدیث شریف کے ناظرین, اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.